سکون کس چیز کے اندر ہے؟ مادی چیزوں میں نہیں، ایمان میں سکون ہے۔ ایمان میں کس ایمان؟ پہلی چیز ایمان باللہ۔ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، روزی کی تنگی کے آدمی سوچتا ہے، اور دور حاضر کے دو سب سے بڑے مسئلے ہیں، تنگ دستی یعنی بے روزگاری اور مہنگائی۔ یہ آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ جتنا کماؤ خرچ ہو جاتا ہے، انکم اتنی نہیں رہ گئی جتنی پہلے تھی، مارجن اتنا نہیں رہ گیا، مہنگائی اتنی بڑھ گئی کہ آج کی پوزیشن کے اندر بہت کمانے کے باوجود بھی آدمی اس ٹارگٹ کو نہیں پہنچ پاتا جو پہلے پہنچ پاتا تھا۔ آج سب سے زیادہ ڈر کس چیز کا ہے؟ پیسے کا، روزی کا۔ کیوں ڈر ہے؟ حالات پتہ نہیں کیسے ہوں، آگے پتہ نہیں کیا ہو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کرنٹ سچویشن کو دیکھنے کے بعد فیوچر پلان نہ بناؤ، لیکن کل ہی میں نے کہا تھا جب مومنین کو مشرکین مکہ نے بہت ستانا شروع کیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ مدینے ہجرت کر جاؤ۔ تو جانتے ہیں صحابہ نے کیا کہا؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہماری تجارت یہاں پر ہے، گھر یہاں پر ہے، مدینے میں تو کچھ بھی نہیں، نہ گھر نہ تجارت، وہاں جا کر ہم کریں گے کیا؟ جب صحابہ نے یہ کہا تو میرے مولا نے آیت کریمہ نازل فرما دی۔ اور کیا فرمایا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا کچھ ایسی زمین پر مخلوق ہے جو اپنا رزق اٹھا کر نہیں چلتی، اٹھا کر نہیں چلتی۔ کون ہے جو ان کو روزی دیتا ہے؟ آپ چونٹی کو دیکھ لیجئے، اپنا رزق اٹھا کر نہیں چلتے۔ کسی پرندے کو دیکھ لیجئے، اس کے گھونسلے کے اندر دوسرے دن کا رزق موجود نہیں ہوتا۔ پھر کون ہے جو انہیں رزق دیتا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے انہیں بھی اللہ رزق دیتا ہے وَإِيَّاكُمْ، اور تم کو بھی اللہ ہی رزق عطا فرمائے گا۔ اب صحابہ کا ایمان دیکھیے، صحابہ کا ایمان جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ہجرت کے لیے وہ تیار ہوئے، مدینے گئے، اور پروردگار جل جلالہ نے انہیں ہر چیز سے مالا مال فرما دیا اور ہر چیزیں عطا فرما دی۔ میں آپ سے ایک چیز عرض کرتا ہوں، آج اگر حرام آدمی کما رہا ہے، آج اگر جھوٹ بول کر کے پیسہ جمع کر رہا ہے، آج ملاوٹ کر رہا ہے، آج اگر ناجائز کاروبار کر رہا ہے، تو ان ساری چیزوں کے ذریعے آنے والی دولت کی بنیاد پر اس کی زندگی سے سکون ختم ہو چکا۔ ان دولتوں کے ذریعے محل تو بنا سکتا ہے، قلب کو تسکین کا سامان نہیں عطا کر سکتا۔ قلب کو سکون ملے گا اللہ پر کامل ایمان کی بنیاد پر کہ میرا مولا میرے رزق کا کفیل ہے، چاہے وہ چٹنی روٹی ہی مجھے عطا فرمائے لیکن میں حلال کھاؤں گا، وہ مجھے ضرور عطا فرمائے گا، اور مجھے رزق کے تلاش کرنے کا حکم دیا، میں تلاش کروں گا، میں نکلوں گا۔ جس طریقے سے وہ چرند و پرند اور دیگر مخلوق کو روزی عطا فرماتا ہے، میرا ایمان ہے کہ میرا مولا بھی مجھے روزی عطا فرمائے گا۔ یہ ایمان آپ کو سکون کی دولت عطا کرے گا، یہ ایمان اطمینان کی دولت عطا کرے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آخری بات عرض کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ گفتگو آپ سمجھ چکے ہوں گے اور بات کافی حد تک سمجھ میں۔ تین چیزوں کو فوکس، چار چیزوں کو فوکس رکھیں۔ نمبر 1، نیچرل چیزوں میں سکون تلاش کریں، آرٹیفیشل میں نہیں۔ نمبر 2، رشتہ داری کے اندر بھی اس چیز کو خیال رکھیں کہ جو قدرت کے بنائے ہوئے رشتے ہیں ان رشتوں میں سکون تلاش کریں۔ نمبر 3، قدرتی غذاؤں کے اندر سکون تلاش کریں۔ جب آپ قدرتی چیزوں کی طرف بڑھیں گے نا تو آپ کی زندگی میں سکون خود بخود آتا چلا جائے گا۔ اب اسی کے ساتھ آخری بات، جہاں قدرتی چیزوں سے آپ کو سکون ملے گا وہیں قدرت سے جب تعلق اپنا مضبوط کر لو گے تو بھی آپ کو سکون کی دولت نصیب ہوگی، اور یہ سب سے بڑا تعلق ہے، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اب کیسے؟
امریکہ کا ایک باشندہ مسلم، بیوی سے تھوڑی سی نوک جھونک ہوئی تو جلال میں آ کر کے اس نے اپنی بیوی سے کہا میں تیرا سکون چھین لوں گا. توجہ چاہوں گا، تیرا سکون چھین لوں گا، تیرا جینا دوبھر کر دوں گا. اس عورت نے مسکرا کر کے کہا یہ تم نہیں کر سکتے. غصے میں تھا شوہر، کہا کیسی بات کرتے ہو، میں تمہارا جینا دوبھر کر دوں گا، سکون تمہارا چھین لوں گا. کہا نہیں کر سکتے. وہ مسکرا کر جواب دیتی ہے. اس نے کہا کیسے نہیں کر سکتا؟ کہا دیکھیے سکون ایمان میں ہے، ایمان دل میں ہے، اور دل پر قبضہ اللہ کا ہے. سکون ایمان میں ہے، ایمان دل میں ہے، اور دل پر قبضہ میرے رب کا ہے. تم چیزیں چھین سکتے ہو، میرے مولا نے دل میں جو ایمان رکھا ہے وہ نہیں چھین سکتے. اس لیے تم مجھے کچھ بے قرار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ میرے سینے کے اندر ایمان موجود ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ میرا مولا عظمت والا، رزق وہ دیتا ہے، عزت اس کے دست قدرت میں، ذلت اس کے دست قدرت میں، مالک الملک وہی ہے، سب کچھ اس کے دست قدرت میں ہے، تو پھر بے چینی کس چیز کی؟ پھر بے چینی کس چیز کی؟ اگر تلوار کے سائے میں بھی صحابہ مطمئن نظر آتے تھے، وجہ سب سے بڑی یہ تھی کہ وہ جانتے تھے ہمارا مولا پروردگار طاقت والا ہے، قوت والا ہے. ہمارا رشتہ اپنے رب سے اتنا کمزور ہو گیا کہ اب ساری دنیا کی چیزوں پر بھروسہ ہو گیا، رب سے معاذ اللہ تعلق بھی کمزور اور اس پر بھروسہ بھی کمزور ہو گیا. آپ دیکھیں ہمیں جو رسول اللہ نے عطا فرمایا، وہ رسول کتنے طاقتور ہے. اشارے سے چاند کو چیر دیں، ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دیں. اتنی طاقت اللہ عز و جل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، اور اس رسول کے امتی ہوتے ہوئے ہم بے چین، ہم بے قرار. اگر کوئی یہ سمجھتا ہو کہ حالات کی ناسازگاری کی بنیاد پر اضطراب بڑھتا جا رہا ہے، تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ حالات مکی دور جیسے نہیں. وہاں بھی صحابہ مطمئن نظر آتے تھے، تعلق باللہ تھا، تعلق بالرسول تھا. اور میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جس میں اللہ فرماتا ہے هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں پر سکون نازل فرمایا. مومنین، یہ کب آیت کریمہ نازل ہوئی؟ آپ کو بتاؤں گا تو حیرت ہوگی. میدان جنگ میں لڑتے لڑتے صحابہ تھک چکے تھے، کھانا کھانے کا ٹائم نہیں، سونے کا ٹائم نہیں، اتنے تھک گئے تھے جس کی کوئی انتہا نہیں. تو رب نے ان کو فریش کرنے کے لیے، سکون کی دولت عطا کرنے کے لیے، جس سواری پر وہ تھے وہی ان کو نیند دے دی. ان کی آنکھ لگ جاتی ہے، اور جیسے ہی آنکھ لگ گئی تھوڑی دیر کے بعد وہ فریش دوبارہ ہو گئے. تو کون ہے جس نے سکون کی دولت عطا فرمائی؟ وہ میرا مولا ہے، وہ پالنہار حقیقی ہے. اس سے رشتے کو مضبوط کرو، اس سے تعلق کو مضبوط کرو، اور آرٹیفیشل چیزوں سے دور رہ کر نیچرل سے اور قدرت سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کی کوشش کرو. آپ کی زندگی سکون سے بھر جائے گی، آپ کی قلب کو اللہ اطمینان کی دولت سے مالا مال فرما دے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ میرا آج کا پیغام ہے. آپ نے محسوس کر لیا اور آپ نے اپنے اندازے کے اعتبار سے جانچنے کی کوشش کی ہوگی تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ دنیا کی ساری چیزیں ہونے کے باوجود اگر سکون نہیں ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا تعلق قدرت سے اور قدرتی چیزوں سے ٹوٹ گیا.